إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ واجب الاحترام سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکام الحاکمین دی ذات لئی خاص ہے۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام آمینہ دلال پیکر و حسن و جمال ساری کائنات دے سردار نبی آخر الزمان پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی لی خاص ہے۔ میرے بھائیو، میرے برادر، اللہ مالک العالم نے جو ساڑی خیر خائی تے مبنی اعمال سن، جبریل دے ذریعے مصطفیٰ علیہ السلام دے سینہ پاک تے نزول فرما دیتا ہے۔ کوئی ایسی نیکی نہیں جیڑی پیارے پیغمبر علیہ السلام نے دسی نہ ہوئے۔ اگر کوئی انسان اس دے اندر اپنے ایمان دی کمزوری دکھا دیا، اے بات دا اظہار خیال کرے فلاں نیکی ہے، حالانکہ اسلام دے اندر تعلق نہیں، موجود نہیں، او اللہ دی نازل کردہ شریعت تے شک کر رہے ہیں۔ ایمانداری نال دسو، جیڑا اللہ دے نازل کردہ احکامات دے اندر شک کرے وہ کامل مسلمان ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ دوسری چیز، جیڑا اسلام دے اندر نئی چیز دا آغاز کرے او اس بات دا اقرار کر رہے ہے کہ گویا آمینہ دلال علیہ السلام نے اسلام مکمل ساڑھے تک نہیں پہنچایا، جبکہ آپ دی 23 سالہ زندگی دا ہر لمحہ ہی اسلام دی عملی تصویر سی۔ آپ دی زندگی عملی پیٹرن نمونہ سی۔ جو انسان شریعت کے اندر نیا کام ایجاد کر کے اپنے آپ نو دھوکے دے اندر ڈالتا ہے، گویا کہ او نبی علیہ السلام دا بھی گستاخ ہے، آقا علیہ السلام دا محب نہیں،
اور جندے نال محبت کیتی جاندی ہے ان دی طرف غلط چیزاں منسوب نہیں کر دیا بلکہ اس ذات دا دفاع کری دے۔ آؤ اگلی بات سمجھیے کہ اسلام دے اندر اگر کوئی مہینے دی عبادت ہے انہوں بھی واضح کر دیتا گیا ہے، اگر ایک عشرے دی عبادت ہے ان دی بھی وضاحت کر دیتی گئی ہے، اگر کوئی ایک دن خاص ہے ان دی توضیح بھی کر دیتی گئی ہے۔ لیکن کیا آیا اسا اپنی مرضی دے مطابق اسلام نو نہ سمجھ دیا ایسے اعمال اختیار کر کے مالک دی رضا نو حاصل کر سکنے ہیں یا نہیں؟ جواب اندہ آئے گا کہ نہیں، کیونکہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے حرمت والے مہینے 4 رکھے نے۔ ایک دا نام ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، محرم ہے، اور چوتھا مہینہ رجب ہے۔ پوری ذمہ داری دے نال اے بات کہہ رہے ہو۔ اس تو علاوہ رجب دے بارے جڑا اے مہینہ چل رہے ہیں کوئی روایت منقول نہیں، فضیلت تے اعمال کرن تے، روزے رکھن تے، زکوٰۃ دین تے، نذرانے پیش کرن تے، کنڈے پرن تے، یا دیگر جتنے اعمال نے اسلام نے نہیں دسیا، شریعت اندر موجود نہیں۔ میرے بھائیو، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے جتنے باقی 11 مہینے نے، اگر محرم دا روزہ 10 دا آیا آپ نے وضاحت کر دیتی ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اگر عشرے دی باری آئی ہے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ذوالحجہ دے پہلے عشرے دی فضیلت بیان کر دیتی ہے۔ اگر مہینے دی بات آئی ہے، رمضان دی فضیلت اجاگر کر دیتی ہے۔ اور پتہ اے لگیا اسلام، بلکہ میں نہیں کہہ رہا، ایک گواہی اونا ہستیاں نے دیتی ہے جنہ دا ذکر اللہ دے قرآن اندر ملتا ہے۔ میرے توڑے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع دے موقع تے مصطفیٰ نے پوچھیا سی اصحاب اے تے دسو کیا میں اسلام پہنچا دیتا ہے؟ آپ دے جان نثارہ نے بیک آواز ایک ہی صدا لگائی سی، سونیو تو سا پہنچایا ہی نہیں بلکہ حق ادا کر دیتا ہے۔ اے گواہی اللہ نے آسمان تو میرے پیغمبر علیہ السلام تے قرآن بنا کے سینہ پاک تے نازل فرما دیتی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے نے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اعلان فرمان الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا۔ اے رب العالمین فرما رہے ہیں میرے پیغمبر جی تسا حق ادا کر دیتا ہے۔ میں اس گواہی نو آسمان دے رب نے قرآن بنا کے قیامت تک نہ حکم دے دیتا ہے، حکم جاری فرما دیتا ہے۔ میرے بھائی میرے برادر
توجہ دے نال سماعت فرمایا جے اے پتہ اے لگیا اسلام مکمل ہو چکے آئے اور 4 مہینے حرمت والے موجود نے انہاں دے بارے اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ اے 4 مہینے انہاں دی حرمت دا ذکر اللہ نے اپنے قرآن مجید دے اندر فرما دیتا ہے، پیغمبر نے وضاحت کر دیتی ہے۔ ہن رجب دی کل اساں کرنی ہے، ان دے اندر جو کچھ ہوندا ہے معاشرے دے اندر عقیدہ تے نظریہ تے سوچ رکھی جاندی ہے۔ میرے بھائی میں اینو ایک ایک کر کے ذکر کرنا چاہنا تاکہ ایک خیر خواہ ہون دی حیثیت دے نال اساں جناب سمجھ سمجھا کے اینا بدعات خرافات تو بچ جائیے، اللہ سانو محفوظ کر دے وے۔ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ ذوالجلال نے اپنا قرآن نازل فرمایا، میں قربان جاواں آئیے سرا قرآن مجید غور فرمائیے۔ قل حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ معاشرے دے اندر لوگ بڑے بڑے اعمال کرتے نے، کسے نو جناب اے بھی سمجھ لیتے نے میں بدعت حسنہ کرنا پیا، کتے بدعت سیدہ ذکر کرتے نے، اے تقسیم میری تے توڑی ہو سکتی ہے۔ میں اللہ ذوالجلال ولی کرام دا اے قرآن مجید پکڑ کے گل کر رہا ہے، اسلام دے اندر کوئی ایندی چیز نہیں، اے بدعت اچھی ہے تے اے بدعت بری ہے میں خود نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ ذوالجلال دے پیغمبر میری توڑی سرکار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمانتے نے، حضرت اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے، من کا سبا علیہ متعمدن فلیتبوا مقعدہ من النار۔ جڑے بندے نے اسلام دے اندر آمینہ دلال نے دسیا نہیں ایسا طریقہ اختیار کر لیندہ ہے، ایسا عمل ایجاد کر لیندہ ہے، میرے آقا علیہ السلام دی تصدیق نہیں، ایندہ قیامت دا دن ہوئے گا ٹکانا اللہ دی جہنم ہوئے گا، اللہ دی جہنم دا ایندھن بنے گا۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ میرے تیرے واسطے حکم کی ہے، اوے رنالے دے پاسیو اے بھلے نہ رہ جایا جن۔ آقا علیہ السلام فرمانتے نے جڑا کام میں نہیں کیتا ایجاد کیتا لوگاں نے، انہوں ردی دی ٹوکری جنا ٹوکری بنا دیا جے، انہوں ضائع کر دیا جے، انہوں ختم کر دیا جے، فہو ردن، اندی کوئی حیثیت نہیں، اندہ کوئی مقام نہیں، اندہ کوئی مرتبہ نہیں۔ تے آمینہ دلال علیہ السلام فرمانتے نے من عامل آمن لیس علیہ امرنا
فہو رد۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے نے، حضرت انس بن مالک بیان کرتے نے، ایسے حدیث دے متعلق ایدی مزید توضیح کر دیتی گئی ہے کہ اسلام دے اندر کوئی نیا کام نہیں، انہوں بدعت حسنہ کیا جائے، بدعت سیئہ کہہ دیتا جائے، کوئی مقام تے حیثیت نہیں۔ میرے تیرے واسطے کی حکم ہے، قرآن اعلان کر رہا ہے، انہاں لوگاں تو بچ جایا جے، محفوظ ہو جایا جے، انہاں واسطے قرآن وعید فرما رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال فرماتے نے، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، انہاں عبادت واسطے اپنے جسم بھی صرف کیتے نے، اپنا وقت بھی لگایا ہے، انہاں مال بھی پیش کیتا ہے، انہاں ساری ضروریات چھوڑ کے انہاں نئی ایجاد کردہ بدعات واسطے اپنے آپنو وقف کر دیتا ہے، نیکی سمجھ کے کرتے رہنے، اسلام سمجھ کے کرتے رہنے، انہاں دا ٹھکانہ کی ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے نے، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يَحْسِنُونَ صُنْعًا، اسی کے آمد دن خمان کر دینے، بدلہ دیتے جاواں گے۔ رب العالمین فرماتے نے، اے دنیا تے بھی سب نالو خسارے والے، اللہ دے حامی خسارے والے نے، اے دنیا تے بھی کوئی مقام نہیں، کوئی مرتبہ نہیں، آخرت دے اندر بھی جہنم دا بالن ہے۔ میرے بھائی میرے برادر، آؤ نہ میرے تیرے کندیاں تے اے ذمہ داریاں عائد ہوندیاں نے، میرے تیرے واسطے اے سبق سکھایا جا رہا ہے، اسلام رہنمائی کرتا پہ آئے، میرے توڑے پیارے پیغمبر جناب محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی، بلغوا انی ولو آیا، میرا ایک بھی فرمان مل جائے اینو اگے پہنچانا ہے۔ تے قرآن بھی کہہ رہے ہیں، میری تیری ذمہ داری لگا رہے ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، ذمہ داری لگا رہے ہیں، امتیاز پہلی امتاں تے برائی تو روکن، نیکی دا حکم دین تو ملے آئے۔ میرے بھائی میرے برادر، اس مہینے تے اندر آؤ نام جڑے لوگ ہن سوچ کرتے نے، اے نظریہ رکھ دینے، اسی شریعت دی رونال دیکھیے کہ آیا کتوں تک اجازت ملتی ہے۔ میرے توڑے پیارے پیغمبر جناب محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم تے بارے اینا لوگاں جیڑیاں روایات منصوب کر دیتیاں نے آقا علیہ السلام دے بارے اینا لوگاں نے کہ آئیے ذرا اینا تے غور فرما لیجیے کہ ماہ رجب دا مہینہ شروع ہو جائے، اس مہینے دے اندر کثرت دے نال نوافل پڑھنے نے، اور خصوصاً جڑا ایندہ پہلا اشرائے جمعرات اور جمعے دی جڑی رات درمیانی اس دے 12 رکھتا پڑھنیاں نے، اور انداز بھی ایسا ہے کتاب جناب جتنے نوافل دے بارے محدثین نے ابواب قائم کیتے نے، کتاباں لکھیاں نے، انہاں دے اندر ایک دے اندر بھی اے طریقہ شامل نہیں، بخاری ہوئے، مسلم ہوئے، ترمذی ہوئے، نسائی ہوئے، ابن ماجہ ہوئے، یا جتنیاں دیگر احادیث دیاں کتب نے کسی اندر ذکر نہیں۔ اور آمینہ دلال علیہ السلام نے جیڑا کم سانو دسے اسی اوندے تو جناب اعراض کر دیا، انکار کر دیا، سستی تے کہلی کر دیا، چھوڑ دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے
12 رکعتاں دسیاں نے، لیکن موقع اے نہیں، مناسبت اے نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا سی جیڑا بندہ فجر دیاں 2 سنتاں پڑھدا ہے، ظہر تو پہلے 4 پڑھدا ہے، ظہر تو بعد 2 پڑھدا ہے، مغرب تو بعد 2 پڑھدا ہے، عشاء تو بعد 2 رکعتاں پڑھدا ہے، ایندی وجہ تو اللہ ذوالجلال والی کرام ایک دن 12 رکعتاں پڑھیاں نے، آسمان تے بہ کے اینا راضی ہوندے نے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے رب اوندے تے راضی ہو کے اوندے نامہ اعمال تے راضی ہو کے نیکیاں لکھ دے جنت دا داخلہ نصیب کر دیندے نے۔ اے 12 رکعتاں لیکن اس انداز نال پڑھنا کہ اوندیاں رکعتاں 2 ہون اور اوندے واسطے اے کلمات ہونے چاہیے نے، پھر اس تو بعد درود شریف پڑھنا، اوندے تو بعد جناب تسبیحات پڑھنیاں۔ پیغمبر علیہ السلام نے نہ دسیا نہ اسلام اجازت دیندا ہے۔ دعا کرو اللہ سانو او 12 رکعتاں پڑھن دی توفیق دے جیڑیاں نماز تو بعد آمینہ دے لال نے سانو دسیاں نے۔ اللہ سانو اونا نال محبت کرنے والا بنا دے، اونا نال عقیدت کرنے والا بنا دے۔ اور دوسرا معاملہ اس رجب دے اندر جیڑا کیتا جاندہ ہے جناب کہ روزے کثرت دے نال رکھنے نے اہتمام کرنا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سی روزیاں دے متعلق، نفلی روزے بھی دس دیتے نے، فرضی روزے بھی رکھ دیتے نے کہ تساں ماہ رمضان دے روزے ایک ماہ دے رکھنے نے، اور ذوالحجہ دے 10 دنہ دے روزے بھی آپ علیہ السلام نے رکھے نے۔ میرے آقا علیہ السلام جمعرات دا بھی روزہ رکھ دے رہنے، آپ سوموار دا بھی روزہ رکھ دے رہنے۔ میرے آقا علیہ السلام 13 14 15 دا روزہ بھی آپ نے اصحاب نو حکم دیندے رہنے، وصیت کرتے رہنے، آقا رکھ دے رہنے۔ میرے بھائیوں اے اسلامی تاریخ اونا روزیاں دی بات کر رہے ہیں جڑی اسلام نے حکم دیتا ہے، اور انہاں دی آقا علیہ السلام نے خود عملی مجسمہ بن کے دکھایا، آپ دے اصحاب کرتے رہنے۔ لیکن بطور خاص رجب دے اندر روزہ رکھنا اس نیت دے نال، اس خیال دے نال کہ ثواب بڑھ جاندا ہے، درجات اونچے ہو جاندے نے۔ میں اللہ دا واسطہ دے کے پوچھنا چاہنا میرے پیغمبر علیہ السلام دے اس فرمان دا پھر کی بنے گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا سی 12 مہینیاں دے اندروں ایک مہینہ ایسا ہے جس دے اندر ایک نیکی کیتی جائے ایک اجر نہیں ملتا، بلکہ 10 اگر خلوص زیادہ ہے، 70 اگر اس تو بھی زیادہ ہے، 700 گنا تک اللہ ایک نیکی دا اجر عطا کرتے ہیں۔ اور مہینہ کوئی عام نہیں بلکہ رمضان دا مہینہ ہے، اور رمضان دی فضیلت ہے۔ اساں بھول گئے ہیں، ایسے رستے پہ گئے ہیں جنہاں نو اساں مبم بنا دیتا ہے، اساں امتیاز ختم کر دیتا ہے، اساں جناب انہاں دے اندر جناب کھچڑی پکا کے رکھ دیتی ہے کہ تاکہ ابہام پیدا ہوئے، اثر رات تو ہٹ کے دوسرے رستے پہ جان۔ اللہ ذوالجلال والی کرام دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جڑے روزیاں دی تصدیق دسی ہے اور آپ نے جڑا اجر و ثواب دسے آئے، رجب دے نال خاص نہیں اور نہ ہی اس دے نال خاص کرنا چاہیے۔ میرے توڑے پیارے پیغمبر جناب محمد کہہ دو صلی اللہ، میرے توڑے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے جیڑا بندہ ایک دن دا روزہ رکھ دائے اللہ اوندے بدلے اندر جہنم تو 70 سال دی مسافت جنہ دور کر دین دینے۔ جڑا ایک روزہ رکھ دائے آسمان تے زمین جنہ خلالے اللہ ایندے جہنم تو اینا فاصلہ کر دین دینے۔ اے مقام و مرتبہ روزے دا آقا علیہ السلام نے دسے ہے، لیکن رجب نال بولو خاص نہیں، رجب نال اندہ خاص تعلق نہیں، 12 مہینے روزے رکھنے چاہیے دینے۔ اور آپ علیہ السلام نے روزہ دے متعلق مزید ساڑھی اصلاح فرما دیتی ہے۔ روزہ جناب داؤد علیہ
السلام دا رکھنا ہے او کیویں رکھ دے سن ایک روزہ رکھ دے سن ایک روزہ افطار کرتے سن یعنی ایک دن رکھ دے دوسرے دن چھڑ دیں دے تیسرے دن روزہ پھر رکھ دے اے حضرت داؤد علیہ السلام دا روزہ ہے میرے بھائیو دعا کرو اللہ روزیاں دے مسئلے اندر بھی ساڑی اصلاح فرمائے اور جڑے اسلام نے نفلی روزے رکھن دی تاکید کیتی ہے ترغیب دیتی ہے اللہ سانو اس دے مطابق روزے رکھن دی خاص توفیق عنایت فرما دے وے آؤ تیسری چیز اس رجب دے اندر جس چیز نو خیال کیتا جاندا ہے اور زکات سارے سال دی زکات اس رجب نال خاص کر دیتی گئی ہے حالانکہ میرے توڑے پیارے پیغمبر جناب محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے مہینے دینال زکات دینا واجب نہیں کیتی آپ نے خاص نہیں کیتا 12 مہینیاں دے اندروں جدو نصاب پورا ہو جائے اور اس معیار تے پہنچ جائے جس حد تے زکات فرض ہوندی ہے اونڈے واسطے مہینہ خاص نہیں بلکہ اے خاص ہے اور صاحب استاد ہوئے زکات دے نصاب نو پہنچے اور ایک سال دے بعد جدو نصاب مکمل ہو گیا ہے ایک سال تو بعد پھر اگے زکات دیندہ جائے کوئی خاص نہیں لیکن ساڑھے اندر سوچ پیدا کر دیتی گئی ہے کہ اس مہینے دے اندر جڑا زکات دے گا ان دا اجر بڑھ جائے گا ثواب زیادہ ہو جائے گا اس دے بارے بھی پیغمبر علیہ السلام کو کوئی حدیث منقول نہیں آپ کو کوئی روایت نہیں ساڑھی اپنی سوچا نے ساڑھے اپنے خیال نے ساڑھے اپنے نظریات نے آؤ چوتھی چیز جیڑی اس مہینے دے نال خاص کیتی جاندی ہے اوے 22 رجب اس دے نال خاص اہمیت بیان کیتی جاندی ہے اور اندہ پس منظر بھی بیان کیتا جاندہ ہے حضرت امام جعفر صادق کہہ دو رحمت اللہ علیہ دی طرف رے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی آل دے اندروں نے کیا کی جاندہ ہے کہ ایک دن ایک بندہ آیا کمزور جیا گھر دے حالات بہتر نہیں کمزوریاں غربتاں ہر مسئلے مسائل تو دو چار گھر آئے اور انہیں آ کے حضرت امام جعفر رحمت اللہ علیہ دے کول اپنی شکایت کی تھی کہ میرے اے مسائل نے امام صاحب فرمان لگے جا کے میرے نام دیاں شرینیاں تقسیم کر چاول مٹھے تقسیم کر کھیرہ تقسیم کر میرے بھائیوں حالانکہ کسے بھی لحاظ دے نال اس پسے منظر نو دیکھیا جائے اونا دی طرف منصوب کرنا ہی غلط ہے کیونکہ ناتے حضرت امام جعفر رحمت اللہ علیہ دی اس رجب دے اندر پیدائش سے نا وفات ہے اور کسے بھی لحاظ دے نال پھر اونا دی پیدائش دے اندر بھی اختلاف ہے میرے بھائیوں اس لحاظ دے نال پس منظر بیان کر کے اے لوگاں نو مطمئن کیتا جاندہ ہے بڑے لوگ بیٹھے نے سیانے بیٹھے نے دیکھیا ہوئے گا ان اپنی زندگیاں دے اندر پہلے 22 رجب نو لوگ اے سارا کم کرتے سی رات دے اندھیرے دے اندر چھپ چھپ کے کرتے سی تاکہ کوئی دیکھ نہ لے سانو ملامت نہ کرے سانو برا بلا نہ کہے سانو منع نہ کرے ساڑھے واسطے رکاوٹ نہ بنے لیکن آہستہ آہستہ جس طرح وقت گزرتا جا رہے ہیں جس طرح ٹائم بیتا جا رہے ہیں انہاں دیکھیا جو ساڑھی سوچ سی اسی کامیاب ہو گیا جو ساڑھا مقصد سی اسا پورا کر لے آئے جو ساڑھا ہدف سی اتھوں تک اسا پہنچ چکے ہیں کہ ہون مسلمان جڑے حقیقی نے اے بھی ساڑھے نال شامل ہو چکے نے انہاں پھر دن انتظام کی طرح کرنا شروع کر دیتا ہے دن بندوبست کرتے نے جناب بچیاں نو بلا کے مٹی دے برتن لے کے اینا اندر میٹھی چیز ڈال کے تقسیم کیتا جاندہ ہے یہ سارا پس منظر اور جو کچھ اس دے اندر ہندہ ہے اے بیان کرن تو بعد آئیے سوچئے اے اصل حقیقت کی ہے اے حقیقت حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ دا او واقع
واقعہ نہیں بلکہ انہاں دے دلاں دے اندر بغض سے کینہ ہے، حسد ہے، زبان تے تانو تشریح ہے، عیب جوئی ہے، گالی گلوچ ہے، کندے بارے میرے توڑے پیارے پیغمبر جناب محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم دے سالے اور مومنہ دے ماموں حضرت ام حبیبہ دے بائی حضرت امیر معاویہ کہہ دو محبت نہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے اے رافضیاں نے میرے پیغمبر علیہ السلام دے اصحاب دا انکار کیتا ہے اور انہاں دی جڑی پیدائش اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی پیدائش نہیں بلکہ وفات دا دینے سارے متفق نے اس بات تے اس خوشی دے اندر کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا تو کہنے انہاں دی خوشی دے اندر اے سب کچھ کیتا جاندا ہے اسا اگر دیکھ کے روک نہیں سکدے پھر مسلمان ہون دے ناتے ساڑے کندیاں تے ذمہ داری ہے اسا اس برائی نو خاتمہ کرنے واسطے ہر ممکن کوشش کریے یا کم از کم اپنے آپ نو محفوظ رکھیے تاکہ اسا نیکی سمجھ کے اسلام دا حصہ سمجھ کے اس دے اندر ملوث ہو کے جہنم دے بالن تو بچ جائیے اللہ دے عذاب تو بچ جائیے آئیے ایک آخری بات ہے 27 رجب دے حوالے دے نال کہ معراج دی رات ہے اللہ ذوالجلال والی کرام دا قرآن بھی اعلان فرما رہے ہیں آئیے پہلے رب العالمین دے قرآن نو سماعت فرمائیے پھر اس بات دی بھی توثیق کر لیجئے اللہ ذوالجلال والی کرام فرمان دینے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اعلان فرماؤں اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر میں اپنے پیغمبر رب العالمین فرما رہے ہیں زمین تو آسمان تے لے کے گیا کوئی اسباب نہیں مکے والے انکار کیتا مقابلے دے اندر حضرت صدیق نے تصدیق فرما دیتی ہے آئیے جیڑی گل میں سمجھانا چاہنا کہ اس معراج دی رات دا اس نے نال رجب نال خاص کرنا کہ 27 رجب نو ہوئی ہے رحیق المختوم کے اندر مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے کثیر تعداد دے نال اقوال نقل کیتے نے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے شرح بخاری دے اندر اقوال ذکر کیتے نے کہ پہلی بات تے اے وے کہ سال دے اندر اختلاف ہے کسی نے ایک ہے کہ معراج آمینہ دے لال علیہ السلام نو 10 نبوی دے اندر ہوئی ہے کسی نے 11 کیا ہے کسی نے 12 کیا ہے کسی نے 13 کیا ہے پھر مہینیاں دا اختلاف ہے پھر تاریخ دا اختلاف ہے میرے بھائیوں اس اختلاف دے باوجود اگر کسی تاریخ نو جناب ایک کر لیا جائے کہ واقعتاً 27 رجب نو معراج ہویا ہے پھر جس طرح اساں معاشرے اندر ویکھے ہے ساری رات عبادت واسطے خاص کیتی جاندی ہے کیوں کہ اے آمینہ دے لال معراج کر کے آئے نے آقا دے معراج دا کوئی انکاری نہیں آقا دے معراج دا کوئی انکاری نہیں انکار کر کے وہ کدھر جائے گا وہ تے مسلمان نہیں ہوئے گا لیکن بات سوچنے والی اے میرے آقا علیہ السلام اگر 13 بھی تسلیم کر لیا جائے آپ 11 ہجری کے اندر دنیا تو کوچ کر کے گئے نے آپ دی زندگی کے اندر اے رجب دا مہینہ کم و بیش 10 دفعہ آیا میرے آقا علیہ السلام نے کیا رجب دی 27 تاریخ نو خاص کیتا ہے کوئی ایک روایت کوئی ایک حدیث
پیغمبر دا کوئی ایک سال عمل نہیں ملے گا. پوری ذمہ داری نال بات کہہ رہے ہیں. اگر ملتا میرے پیغمبر علیہ السلام دے اصحاب کرنا سی, میرے پیغمبر دے وفادارہ کرنا سی, اور جنہ اپنیاں جانا قربان کر دیتیاں, کیا وہ انہاں اعمال تو پیچھے رہنے والے سی؟ کیا پیغمبر علیہ السلام دے اشاریاں تے سب کچھ قربان کرنے والے وہ ایک رات دی عبادت نہیں کر سکتے سی؟ وہ تے اصحاب اے سی. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا رمضان اندر 5 تاک راتاں نے اینا درو ایک کے ہوتے اصحاب ایسے سی جڑے 5 راتاں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا 5 دیا 5 راتاں ہی اللہ دے سامنے گڑ گڑا کے گزاریاں نے. او ایک رات اور پھر نظریہ اے رکھنا, عقیدہ اے رکھنا کہ ایک رات دی عبادت استغفر اللہ معاذ اللہ رمضان دے روزیاں نالوں افضل ترین ہے. اے عقیدہ رکھنا, اے سوچ رکھنا. اللہ ذل جلال والی کرام ایسیاں سوچاں تو سانو محفوظ رکھے, ایسے اعمال تو محفوظ رکھے جنہ دا اسلام نال تعلق نہیں, اسلام اجازت نہیں دیندا. اللہ ساڑی اصلاح فرمائے, اللہ سانو کتاب و سنت دے مطابق عمل پیرا ہون دی خاص توفیق عنایت فرمائے. وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین.